نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ حضرات محترم، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے اپنے رب پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ جو بات بھی ہمارے رب نے کہی وہ فائنل اور اٹل ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا حکم، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا اس فیصلے میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تو اے حضرت انسان، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ ہم اپنی زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اپنے معاملات چلاتے ہیں، یہ صرف دنیا کا توشہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے دنیا کو انتہائی مزین کیا ہے اور دنیا کی ساری زیب و زینت جو ہے، جو انسان اپنے ذہن میں تصور رکھ سکتا ہے، ان سب کو جمع کر لیا جائے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورۃ آل عمران میں بھی کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔
ساری چیزیں جو دنیا کی زیب و زینت انسان اپنے ذہن میں تصور کر سکتا ہے، سب کا نام لینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے۔ اور فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام آخرت حقیقی زندگی صرف اسے آئے گی جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ جو ذمہ داری اللہ نے اسے عطا کی تھی وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ لیکن یہ میرے عزیز بھائیو، اللہ کی عبادت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم روحانیت کا راستہ اختیار کر لیں، دنیا، کاروبار، اولاد کو چھوڑ دیں۔ اس کا حکم اللہ نے کہیں نہیں دیا۔ اللہ نے عبادت کے لیے جو وقت مقرر کیے ہیں، اللہ اس میں کہتا ہے کہ تو میرے لیے فارغ ہو جا۔ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مجھے رب نے کہی کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو رعنائیوں سے بھر دوں گا، تیری مفلسی کا سدباب کروں گا، تیری زندگی میں آسانیاں بھر دوں گا۔ لیکن اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں طرح طرح کے اندیشوں میں مبتلا کر دوں گا اور تیری مفلسی کا کوئی سدباب نہیں ہو سکے گا، تیرے من کی بھوک کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کیسے اور کب کب کرنی ہے، اس میں انسان کو کیسے رغبت اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پسندیدہ بندے جنہیں میں اپنا قرب عطا کروں گا، جو میرے قریب ہوں گے، جنہیں میں اپنا دوست بناؤں گا، جو قیامت کے دن بھی میرے دائیں طرف ہوں گے، وہ کون ہیں؟ کہا والسابقون السابقون، جو نیکی کے اندر سبقت کرتے ہیں۔ برائی بہت کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن برائی کا انجام اچھا نہیں ہے۔ حقیقتاً اگر انجام اچھا ہے تو وہ فقط نیکی کا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون السابقون، نیکی کے اندر سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، یہی تو اللہ کے قریبی ہوں گے، یہی تو اللہ کے مقرب بنیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی جنات النعیم، انہیں ایسی جنتیں عطا کروں گا جس میں نعمتیں ہی ہوں گی، کوئی آزمائش، کوئی کسی قسم کی پریشانی، کوئی تغیر و تبدل کا فکر، کوئی کرائسس کا ڈر کچھ نہیں ہوگا۔ فی جنات النعیم، یہ قیامت کے دن نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی کر دے۔ سلۃ من الاولین، اللہ فرماتے ہیں ایک ثلث، 1/3 یہ رسول اللہ کے زمانے سے ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، جو آخر کے زمانے میں ہے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ یعنی جس زمانے میں ہم بس رہے ہیں اس میں مقربین بہت کم ہوں گے، اور مقرب بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے دنیا میں کسی عام انسان کو دوست بنانا ہو یا اس کے قریب ہونا ہو تو اس کے لیے کتنی محنت، جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، اس کی دعوتیں کرتے ہیں، اس کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں اور اسے وقت دیتے ہیں اور اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تو کوئی ناجائز خواہش کا تقاضا نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں، کوئی ہے مجھے دوست بنانے والا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نیکی کے اندر سبقت کی جائے۔ وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے انسانی صحت کے لیے، دنیا کے اندر فتنے فساد سے بچانے کے لیے، شر سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف موسم بنائے ہیں۔ کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے،
کبھی خزاں آتا ہے، کبھی بہار آتی ہے۔ تقریباً 4 موسم ایسے ہیں جو دنیا میں اکثر و بیشتر ممالک میں ہوتے ہیں۔ آج سردیوں کا آغاز ہو چکا، سردی کا موسم ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک مومن کے لیے۔ یہ سردی اور گرمی کیوں آتی ہے؟ آج میں سردیوں کے مسائل کے متعلق ہم اس موقع سے، اس موسم سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ تو پہلی بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ سردی اور گرمی کیوں اور کیسے آتی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور حدیث کا نمبر ہے 3260۔ نبی مکرم سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربها، جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے۔ کیا شکایت کی؟ فقالت، کہنے لگی جہنم، ربی، اے میرے رب، اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے اور میں ختم ہو رہی ہوں، اے اللہ میرے لیے کچھ سانس لینے کا بندوبست کر۔ تو اللہ رب العزت نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک وہ باہر نکالتی ہے، ایک وہ اندر کھینچتی ہے۔ اور آپ یہ ایک آج میڈیکل سائنس جدید ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اتنا اس کا سانس چھوٹا ہے، جتنی بڑی چیز ہے اتنا اس کا سانس بڑا ہوتا ہے۔ اور جہنم 2 سانس لیتی ہے، جب یہ اپنے سانس کو باہر پھینکتی ہے تو دنیا میں تپش، گرمی، ہر طرف انسان کے لیے جلنے کی اذیت ناک اور کرب ناک معاملہ ہوتا ہے، اور جب یہ اپنے سانس کو واپس کھینچتی ہے تو یہ سردیاں رونما ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، جب باہر نکالتی ہے تو جب گرمی آتی ہے تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، انسانوں کی مشقت بڑھ جاتی ہے، دنیا کے معاملات میں اس کے اوپر سختی آ جاتی ہے، مزدور مزدوری کرنے سے گھبراتا ہے، مسافر سفر کرنے سے گھبراتا ہے، زندگی کے معاملات اس پہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور جب سردی آتی ہے یہ انسانوں کے لیے بھی آسانی، اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ موسم بہار عطا کر دیا۔ جس طرح باغبان کے لیے، کاشتکار کے لیے موسم بہار ایک نعمت ہوتی ہے، اسی طرح سردی کا موسم یہ مومن کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کس اعتبار سے؟ وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھ کے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج فجر کی اذان جو ہے 5:32 پہ ہوئی تھی اور مغرب کی 5:03 پہ ہوگی، یعنی یہ 11 گھنٹے اور 29 منٹ کا دن اور روزہ اتنا کم وقت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ نعمت بھی عطا کی کہ تپش نہیں ہے، گرمی کی حدت نہیں ہے، بھوک اور پیاس کا ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اور اس روزے کی اہمیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک روزہ نفلی اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے اور اللہ اس روزے کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کھائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے یہ موقع دیا، اہل ایمان کو وقت دیا
کہ انسان کمزور سے کمزور تر ہے تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو گرمی کے روزے اور اس روزے میں فرق ہے کہ اس وقت 15-16 گھنٹے پہ دن کا جو ہے دورانیہ چلا جاتا ہے، گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، اس دنوں روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، آج کے دنوں میں روزہ رکھنا آسان بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اس سردیوں میں اللہ راتیں لمبی کر دیتے ہیں، اور لمبی راتوں میں انسان رات کو اٹھ کے قیام کر سکتا ہے، اور اگر اس کے نصیب میں ہو جائے وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ تہجد ہے تو تمہارے لیے نفل، فرض تو نہیں ہے، لیکن جو شخص اس تہجد کو ادا کرتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن مقام محمود عطا کریں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے ہیں تو ممکن ہی نہیں آپ کو 4 بجے یا اس سے کچھ پہلے جاگ نہ آئے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا ترقی کی طرف جیسے جیسے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عشاء کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، سو جانا ہے۔ ہماری ایکٹیویٹی شروع ہی رات کو ہوتی ہیں بہت سی، اور ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ آج میں جلدی سو گیا تھا، 12 بجے سو گیا تھا، 1 بجے سو گیا تھا۔ میرے بھائیو، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اہل ایمان کا ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہمارا طرز عمل، اس نے ہم سے سب سے بڑی نعمت فجر کی نماز چھین لی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل سے پوچھے کہ کتنے بھائی کتنی بہنیں ہیں جو وقت پہ اٹھ کے فجر کی نماز کو ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ لمبی راتیں ہیں، اللہ نے موقع فراہم کیا ہے۔ مختلف تابعین صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ یہ آتے ان خوشی سے کھل اٹھتے، اور وہ اس بات کو کہتے لوگوں کے سامنے، لوگوں اللہ کی نعمت ہم پہ آ گئی، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جو رات کو قیام کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ نے راتوں کو لمبا کر دیا، اس لیے وہ آرام سے رات کو قیام کر سکتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، عجیب بات آپ کو یہ عرض کروں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات عشاء اور فجر سے پہلے 10 آیت کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اسے غافلوں سے باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ بندہ غافل نہیں ہے۔ تو ہم میں سے کون ہیں جن کی قسمت میں یہ ہے کہ وہ 10 آیتیں اس وقت میں پڑھ لیتا ہو؟ اور 10 آیتیں بہت بڑی بات نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تو اگر تہجد ہمارے نصیب میں ہو جاتی ہے تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ ان قریب مقام محمود عطا کر دیتے ہیں۔ تو اگر انسان تہجد نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھ سکتا، اسے عادت نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خامد اور بیوی ایک دوسرے کو جگاتے ہیں، یا گھر میں خود جاگتا ہے یا گھر والوں کو جگاتا ہے، اور وہ اٹھ کے صرف 2 رکعت ادا کرتے ہیں، فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اسے شامل کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کثرت سے ذکر کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ سورۃ احزاب ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اے اللہ اگر ہم کریں گے تو کیا ملے گا؟ میرے عزیز بھائیو ذرا دیکھیں کیا ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی، اللہ تم پہ درود بھیجے گا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے تم پہ درود بھیجیں گے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ 2 انعام، تیسرا انعام یہ ملے گا
لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تمہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ چلا دے گا، اللہ تمہیں ذلتوں سے نکال کے عزت کے رستے کا راہی بنا دے گا۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اور پھر چوتھا انعام یہ ایمانداروں کی علامت ہے، اہل ایمان کے نصیب میں یہ بات ہوتی ہے۔ کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمانداروں پہ اللہ بڑا ہی رحم کرتا ہے۔ اگر ہم متمنی ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ رحم کرے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ بہترین وقت ہے، یہ بہترین موسم ہے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے، ہمیں ہمارے نصیب میں اپنا ذکر کر دے۔ کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ 4، پھر 5واں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ اپنے رب سے ملے گا ان کا رب انہیں سلام کرے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ اور 6واں انعام یہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس اجر کو پانا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ بہترین وقت دیا ہے، ہمیں لمبی راتیں عطا کی ہیں، ہم رات کو اٹھ کے چند لمحوں کے لیے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے قیام کے متعلق فرمایا، جب آپ مدینہ منورہ میں آئے بحیثیت سربراہ مملکت، آپ نے پہلا خطبہ دیا تھا، اس میں کچھ شقیں بیان کی تھی معاشرے کے امن و سکون اور جنت کے حصول کے لیے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو غور سے سنو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرے کو کھلاؤ، دوسرے سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو ملاؤ، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے کو اپنے قریب کر لو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ، صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ غلط ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ۔ اور چوتھا فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو کیا ملے گا؟ کہا اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جنت کے حصول کے لیے، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے اللہ نے یہ بہترین موقع ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو ایسے وقت میں وضو کرتا ہے جب وضو کرنا اس کے لیے ناگوار ہے، خصوصاً سردیوں کی رات ہو، گرم بستر سے اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس سے زیادہ سخت معاملہ کوئی نہیں ہوتا۔ کہا جو ایسے حالات میں بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے گرم بستروں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور اچھا وضو کر لیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اور دوسرا، ہمیں اپنی خطاؤں پہ بعض اوقات شرم آتی ہے کہ مجھ سے کون کون سی غلطی ہے جو نہیں ہوئی، کیا ہم اپنے رب کے حضور کیسے پیش ہوں گے، کہ کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ تو اس وضو کرنے کے سبب اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بہترین وقت ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ دنیا میں جتنے بھی ترقی، جنہیں اللہ نے ترقی دی ہے، جنہیں بہت سی عزتوں سے، مال و دولت سے نوازا ہے، جن کے کاروباری سیٹ اپ بڑے ہیں، کیوں ہیں؟ وہ سستی سے گھروں میں نہیں سوتے، وہ محنت کرتے ہیں۔
کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ جب وہ جمپ لگانے کی پوزیشن میں ہوں تو وہ بیٹھے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. نہ وہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. ان کی زندگی کی محنت ہی انہیں عروج پہ لے جاتی ہے. اگر دنیا میں جن کو دیکھ کے ہم رشک کرتے ہیں کہ فلاں کی فیکٹری بہت بڑی, اللہ نے اسے بہت ترقی دی, فلاں کی دکانیں بہت زیادہ, اللہ نے اسے بہت ترقی دی, فلاں کی کاشتکاری بہت زیادہ, اللہ نے اسے ترقی دی, تو کیوں دی؟ وہ سوتا نہیں رہا تھا, اس نے محنت کی تھی. تو میرے عزیز بھائیوں, دین کی ترقی بھی محنت سے ہے. اللہ کا قرب بھی تھوڑی سی محنت سے ملے گا. اور پھر دیکھیں دنیا کے معاملات, وہاں نہ موسم کی شدتیں دیکھتے ہیں, نہ رات کی چھوٹے ہونے کو دیکھتے ہیں, نہ دن کی طوالت کو دیکھتے ہیں. اپنی ترقی کے لیے دن رات محنت, جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں, اور اللہ تمہیں اپنا مقرب بنانے کے لیے آسانی کے رستے دیتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے. اس کا ارادہ مشکل نہیں ہے کہ تمہیں مشکل میں ڈالا جائے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا, تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو چیز, جو کام کرنا تیری طاقت سے باہر ہے, میں اسے پابند نہیں بناتا. اگر ہم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, کہا بیٹھ کے پڑھ لو. اللہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, کمزوری اتنی لیٹ کے پڑھ لو, کوئی بات نہیں. لیکن یہ کبھی نہ سوچنا کہ میرے ساتھ تمہارا تعلق ٹوٹ جائے. ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. اسے ڈسکنیکٹ, آپ دیکھیں نا, آپ کسی اچھے دوست کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بیلنس ختم ہو گیا یا لائن کٹ گئی, تو کتنا عجیب محسوس ہوتا ہے. یار اچھی بلی بات ہو رہی تھی, اچانک لائن کٹ گئی, یہ بات ڈسکنیکٹ ہو گئی, دکھ ہوتا ہے. کیوں؟ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, ہمیں اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, اللہ جو سب سے اچھا ہے, اللہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اللہ جو سب سے زیادہ وفادار ہے, اللہ جو انسان کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس سے ہمارا رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. اگر ہمارا خدا نخواستہ رابطہ ٹوٹتا ہے تو ہمارے دل کو تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارا رب کے ساتھ رابطہ کیوں ٹوٹا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ رستہ بنایا, ہر معاملہ آسانی کا رستہ ہمیں عطا کیا. کہا آسانیاں ہی تمہارے لیے ہے, تم میرے ساتھ ملاقات کرو, مجھے ملو. اور میرے عزیز بھائیوں, سردیاں آتی ہیں, موسم شدت میں بھی آ جاتا ہے, اس وقت انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے. وہ گرم کپڑے پہنتا ہے اور بڑے بڑی چادریں لیتا ہے, اور اسی طرح پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے موزے یا جرابیں پہنتا ہے. تو اللہ نے ایسے حالات میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دی. اگر اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے تو کہا اسے اتارنے کی ضرورت نہیں, ایسے ہی مسح کر لو, تمہارا ہو جائے گا. اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو کہا کوئی بات نہیں, وضو باقی اعضاء دھو لو, اور جب پاؤں کی باری آئے تو پاؤں کے اوپر مسح کر لو, تمہارا وضو میں کمپلیٹ سمجھ لوں گا. اور یہاں ہمارے خصوصاً بر صغیر کے اندر یہ بہت لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنایا ہوا ہے, حالانکہ اختلافی ہے نہیں. اختلافی مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کے متعلق کوئی واضح حکم نہ ہو اور علماء کی رائے مختلف ہو. جو رسول اللہ کا واضح فرمان آ جائے وہ اختلافی نہیں ہوتا, وہ فائنل اتھارٹی ہے. جب رسول اللہ کا حکم آ جائے تو بس وہی, میرے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں, میرے امام صاحب کیا کہتے ہیں, یہ مسلمان کے سوچنے کی بات نہیں ہے. ہمارے امام صرف محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سردیاں آتی, موزے پہنتے, جرابیں پہنتے یا بوٹ پہنتے, تو ہر حالت میں آپ مسح کر لیا کرتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, عمومی طور پہ لوگ جب جرابیں پہنی ہو تو مسح نہیں کرتے,
نہیں میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لفظ ہے ان توضا، جب وضو کرتے تو مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسح کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، جورب کپڑے کے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پاؤں کو ڈھانپ کے اوپر باندھا جاتا ہے، پہلے یہ باندھتے تھے اب اوپر الاسٹک ہوتا ہے، تو جراب کپڑے کی بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور اس کے متعلق پھر کہنا یہ موٹی ہو یہ پتلی نہ ہو، شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف یہ ہے کہ وہ پھٹی ہوئی نہ ہو جس سے آپ کے پاؤں ننگے ہو رہے ہیں، تو اگر پھٹی ہوئی نہیں ہے تو مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین، مسح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر۔ اور جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں انہیں خفین کہتے ہیں، ان کے متعلق تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، اصل جرابوں کا مسئلہ ہے، تو نبی کریم نے جب جرابوں پہ مسح کیا تو ہمیں اس بات کا انکار نہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے، اللہ کے نبی کا کیا جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے متعلق ایک تو ہم مشکل میں پڑیں گے، اور دوسرا اللہ کے نبی کے واضح حکم کا انکار کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے کب تک انسان مسح کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ، مسح تب ہو سکتا ہے جب ہم جرابیں یا موزہ اس وقت پہنیں جب ہم نے وضو کر لیا ہے، وضو کر کے پہنیں گے تو آئندہ دن اور رات اگر آپ اپنے مقام پہ ہیں، ایک دن اور رات انہی جرابوں پہ جب بھی نماز یا وضو کی ضرورت پڑے ہم ان جرابوں پہ مسح کر سکتے ہیں یا ان موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے وضو کر کے وہ جرابیں یا وہ موزے نہیں پہنے تو پھر ہم مسح نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم سفر میں ہیں، یعنی جس طرح لوگ گوراہی پہ جاتے ہیں، کئی کئی دن تک سفروں پہ ہوتے ہیں، تو ایسے حالات میں 3 دن اور 3 راتوں تک جرابوں کو اتارے بغیر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب جرابوں کو ایک دفعہ اتار لیں گے تو پھر وضو کر کے دوبارہ پہننی ہوں گی، یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ اب جرابیں اتار دی ہیں تو پھر ہم اسی پہ مسح شروع کر دیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں اکثر مسلمان احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں یا اپنے آپ پر سختی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایسے حالات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ سردی کی حالت میں یا ویسے سردی نہ بھی ہو، ہم عموماً شوز کے لیے جرابیں پہنتے ہیں تو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ نبی مکرم کی واضح روایت ہے، حکم ہے، مسح النبی، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا کرتے تھے جرابوں پر اور بوٹوں کے اوپر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، انسان چادر بکل مارتا ہے، ایک ایسی بکل ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس بکل کو مار کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسی جو ایسے لپیٹ لیتے ہیں جس سے بازو باہر نہیں نکل سکتے، ایسی بکل مار کے نماز پڑھنا منع ہے۔ اور ایسے طریقے سے جس طرح ہم ایسے آرام سے ایزیلی چادر لیتے ہیں جس میں ہاتھ باہر نکل کے انسان ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ سکتا ہے، ایسی چادر لے کے نماز پڑھنے کا جواز ہے، انسان پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ٹوپی ہوتی ہے اور ماتھے تک آ جاتی ہے اور اس میں سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہاں تکلف سے کام لیتے ہیں، شریعت ایسی بات تکلف کی اجازت نہیں دیتی، آسانی کا رستہ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ ہے جو آج کل بہت رواج عام ہو چکا ہے، دونوں کندھوں پہ چادر رکھ کے اس کے دونوں پلو سامنے لٹکا دینے، اس کو کہتے ہیں صدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جب کندھوں پہ چادر ہو اور اس کے دونوں پلو دونوں طرف لٹکے ہوں۔ اسی طرح کندھوں پہ چادر ہو اور اسے ہم نے اس طرح لپیٹا نہیں،
دونوں طرف لٹکی ہوئی ہے تو اس طرح لٹکی ہوئی چادر کے ساتھ اسے صدل کہتے ہیں، ایسے حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی صورت نہ اختیار کرے جس سے اس کی نماز کے اندر نقص واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آسانی، اللہ رب العزت نے اور آسانی دی ہے۔ ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے یا سردی اس کے ذوف پہ غالب ہے، وہ کمزور ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے تو کوئی بخار چڑھ جاتا ہے، کھانسی نزلہ شروع ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے جس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے یا اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے آسانی کا اور رستہ دیا، کہا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اگر وضو نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اگر اپنی تکلیف کی وجہ سے، اپنے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب تیمم کیا ہے؟ تیمم یہ ہے کہ مٹی لے کے ایسے ہاتھ پہ ملی جائے اور پھر اس کے بعد اسے جھاڑ دیں، یہ اس طرح ہاتھ پہ مل کے اپنے چہرے پہ ایسے کر لیں تو یہ آپ کے وضو کا قائم مقام ہو گیا۔ بعض لوگ مٹی لے کے جس طرح وضو کرتے ہیں یہاں پہ پاؤں پہ اس طرح لگانا، یہ نہیں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پہ صرف ملنا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ یہ تیمم ہے۔ اور ایک عجیب واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی کریم نے ایک لشکر بھیجا جسے اللہ اکبر، ایک غزوہ بھیجا، لشکر بھیجا، اور وہاں سردی بہت تھی، اور اس لشکر کے امیر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں رات کو جس طرح مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے ہوا، لیکن صبح اٹھ کے انہوں نے غسل کرنے کے بجائے تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ جب اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا، عمر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ سردی اتنی تھی تو مجھے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ایک آیت یاد آ گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ تو میں نے کہا مرنا اتنی ٹھنڈ میں نہ آنے کہ چلو تیمم کر لیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ نے اس بات پہ انہیں ڈانٹا نہیں تھا۔ تو اگر ایسی صورت کوئی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے نہانا یا وضو کرنا انتہائی مشقت طلب ہے، تو پھر بھی شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہ تیمم وضو کا بھی قائم مقام ہے، اگر پانی نہ ملے تو یہ غسل کا بھی قائم مقام بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی کہ تم میرے قرب حاصل کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے کچھ کر، میں تیرے لیے ہر رستہ آسان کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، جو اتنا مہربان ہے، تو پھر اس کے احسانات کا شکر یہ بنتا ہے نا کہ ہم اس سے تعلق کو مضبوط کریں، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہم وہ رستہ اختیار کریں کہ والسابقون السابقون، سبقت، نیکی میں سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت قریبی ہوں گے۔ یہ تو ہوا انسان کا معاملہ اپنے ساتھ، لیکن میرے بھائیوں، شدت گرمی کی ہو یا سردی کی، انسان اتنا کمزور ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ خصوصاً اگر انسان کے پاس کپڑا نہ ہو تو اس کو لیے سردیوں کی رات گزارنا ناممکن ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کبھی یہ سردی سے انسان بعض اوقات ٹھٹھرتا ہوا اکڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے بیچارہ۔
ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو استطاعت بخشی ہے وہ اپنے ملازمین، اپنے محلے کے غرباء، اپنے شہر کے غرباء کو دیکھیں اور محسوس فرمائیں، خود ان کی نظریں گھومیں کہ میں نے 20-25 ہزار روپے کا کوٹ پہنا ہوا ہے، میں نے اتنے ہزار کے سوٹ پہنا ہوا ہے، ہزاروں روپے کے سویٹر پہنے ہوئے ہیں، اتنے 100 کا مفرل لیا ہوا ہے، اتنے 1000 کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو ایک شخص ایک شلوار قمیص میں ٹھٹھر رہا ہے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، مجھے اس کا احساس کرنا چاہیے۔ شاید آپ ایک ایسے مجبور و بے بس انسان کی مدد کر کے اپنے لیے اللہ کو راضی کر کے جنت کو حصول پا لیں، اللہ اسی وجہ سے آپ کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ کو اتنی محبوب بات یہ لگتی ہے کہ کوئی آدمی غریب، مسکین، یتیم کی مدد کرے، اللہ کو یہ بات بڑی محبوب ہے۔ سورۃ دہر جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے ہیں غرباء کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ علی حبہ، اللہ کی محبت میں، کہ ہمارے رب نے حکم کیا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جس طرح کھانا کھلانا کسی بھوکے کے پیٹ کو بھرنا یہ ایک بہترین عمل ہے، اسی طرح ننگے کو کپڑا پہنانا یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اسے آپ چادر دے دیں، آپ اسے ایک کوٹ دے دیں، اپنے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں سے دے دیں، اس کی سردی میں اسے آسانی اور راحت مل جائے۔ اللہ جب انتہائی سختی میں لوگ ہوں گے، اللہ آپ کو راحتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جس طرح نماز پڑھنا ایک نیکی ہے، جس طرح روزہ رکھنا ایک نیکی ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا، حج اور عمرہ کرنا نیکی ہے، اسی طرح ننگے کو لباس پہنانا، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے کوئی کپڑے نہ ہوں، یہ بھی ننگ ہے کہ سردی کے موسم میں اس کے پاس سردی کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ہماری امداد کا منتظر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماحول، اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے، کس کے گھر میں عمومی طور پہ میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں، غرباء کی مدد کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آج کل اصل غرباء بیچارے وہ مانگتے نہیں ہیں۔ پروفیشنل لوگ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، واللہ خوف سے انسان کانپ جاتا ہے۔ اچھی بھلے آنکھیں اندھا بن کے مسجد میں مانگتا ہے بندہ، باہر جا کے ٹھیک چل پڑتا ہے۔ یعنی اتنا فراڈ اور اتنا خباثت ہو رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان پروفیشنل لوگوں کو دینے کے بجائے، جن کی زندگی کا مقصد صرف مانگنا ہے، ان کے پاس ہوں یا نہ ہو، انہوں نے دکھانے کے لیے اپنا ایک بھرم بنایا ہوتا ہے، ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے ملازمین میں، اپنے کولیگز میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں دیکھیں، اور چلتے پھرتے کسی کو دیکھیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی قسم پرسی میں پھر رہا ہے، سردی میں ٹھٹھر رہا ہے، ہمیں ایسے انسانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جس طرح یہ نماز، تہجد، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اسے کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا،
تو وہ کہے گا رب العالمین تو دونوں جہانوں کا رب ہے، تو کیسے میرے دروازے پہ آ سکتا ہے؟ تو کیسے بھوکا، کیسے پیاسا، کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے فلاں مسکین تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اسے نہیں مجھے دھتکارا تھا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اس کی شدت کو محسوس کرتے ہیں اور گرم کمروں میں بیٹھ کے خود راحت محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے جو ان ساری چیزوں سے محروم ہیں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے جس کے لیے ہمیں اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، دو فائدے ہوں گے۔ ایک ہمارا رب راضی ہوگا، ایک اوپر اور نیچے والے طبقے میں جو گیپ ہے، جو نفرت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ وہی لوگ جو حسد کرتے ہیں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھ کے، جب ان کی مدد ان کے گھر بیٹھے ہو جائے گی، ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے، ان کی زبان سے خیر کے کلمات نکلیں گے۔ اور میرے بھائیوں، جو بغیر کسی یعنی میں آپ سے نہیں ملا، آپ مجھ سے نہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں یا میں آپ کے لیے، اللہ کو یہ دعا بڑی محبوب ہے کہ جس میں کوئی دکھاوا کا عنصر نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے اللہ میرے مسلمان بھائیوں پر رحم فرما دے، تو اب اس کا غرض کوئی خاص دوست نہیں ہوتا، سب مسلمان بھائی ہوتے ہیں، سب مسلمان بہنیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کو ایسی دعا، ایسی مدد بڑی خوب لگتی ہے جس میں کوئی مفاد نہیں۔ اور وہاں سورۃ انسان میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ سب کچھ کر کے پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، میں نے جو تمہیں کھلایا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے میرا شکریہ ادا کرو، میری یہ غرض نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے رب کے لیے، جس رب نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے تمہیں دیا ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے جس میں راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ روزہ داروں کے لیے دن خوبصورت، رات کو قیام کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے راتیں لمبی اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ اور انسان ان دنوں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور جو انسان اللہ کا قرب جسے مل جائے، جو نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، سورۃ واقعہ ہے اس کی آیت نمبر، اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 10، 11، 12، 13، والسابقون السابقون، نیکی کے اندر سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، اللہ کے قریبی ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے زمانوں میں لوگ ایک ثلث اور آخری زمانوں میں بہت کم ہوں گے۔ اے اللہ جو بہت کم ہیں ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔